السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ایک ایلچی کو سیوستا روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اسی پیغام کا منتظر تھا۔ وہ پیغام ملتے ہی عجلت میں تیار ہوا۔ اس نے ویلنزا کے بھائی اور پاس کو جو بھی سیوستا میں رہتا تھا ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت قیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس ملاقات میں وٹیزا کا بھائی اوپاس اور جولین کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ ایک تاریخی ملاقات تھی۔ اسی ملاقات میں مسلمانوں پر اندلس کے دروازے کھلے تھے۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، دمشق سے اجازت آ گئی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ثابت کرو کہ اندلس کے بادشاہ ریڈرک کو تم ایسا دشمن سمجھنے لگے ہو کہ حالات کیسے ہی پلٹا کیوں نہ کھا جائیں، تم اس کے ساتھ دوستی بحال نہیں کرو گے۔ یہ ثبوت پیش کرنے کا کوئی طریقہ تم ہی بتا دو۔ جولین نے کہا، میں تو لمحے گن رہا ہوں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس بدکار ریڈرک سے اپنی بے عزتی کا انتقام لوں گا۔ امیر محترم، اوپاس نے کہا، میرے اس بھائی کی روح مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی، جس کے خلاف ریڈرک نے بغاوت کرائی اور اس کی بادشاہی کا تختہ الٹ کر خود بادشاہ بن گیا اور میرے بھائی وٹیزا کو قتل کرا دیا۔ اب اس نے ہمارے خاندان پر ایک اور اوچھا وار کیا ہے۔ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو انتقام لینے کے لیے ایک دن کا انتظار بھی گوارا نہ کرتے۔ اگر آپ جتنی فوج ہمارے پاس ہوتی تو ہم مدد کی بھیک مانگنے کے لیے آپ کے دروازے پر نہ آتے۔ اب انتظار نہیں کراؤں گا۔ موسیٰ نے کہا، جولین، ایک کام کرو، رات کے اندھیرے میں سمندر پار کرو، تمہاری فوج تمہارے ساتھ ہو، اندلس کے کسی ساحلی علاقے پر حملہ کرو۔ اس سے پہلے کہ اندلس کی فوج آئے تم اپنی فوج کو واپس لے آؤ۔ یہ ایک ثبوت ہوگا کہ تم شاہ ریڈرک کو اپنا دشمن سمجھتے ہو۔ میں تمہارے جذبہ انتقام کی شدت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری فوج وہاں کسی وجہ سے پھنس گئی، جولین نے کہا، اور اگر میری فوج کا مقابلہ زیادہ فوج سے ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ تمہیں برے انجام تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میرے دستے ساحل پر موجود ہوں گے۔ میں پیغام رسانی کا ایسا انتظام کروں گا کہ تم کسی بھی مصیبت میں پھنس گئے تو فوراً مجھے اطلاع مل جائے گی اور میرے دستے تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ جولین اور اوپاس نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا اور موسیٰ کے ساتھ مل کر انہوں نے اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر حملے کا پلان بنا لیا۔ وہ دونوں اسی وقت سیوستا کو روانہ ہو گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے کچھ دستے اپنی فوج سالار ابو زروہ طریف بن مالک المعافری کی زیر کمان اس حکم کے ساتھ بھیج دیے کہ وہ سیوستا کے مضافات میں جا کر خیمہ زن ہو جائیں، اور جب جولین اپنے دستے اندلس کی طرف بھیجے تو طریف اپنے دستوں کو تیاری کی حالت میں سیوستا کے ساحل پر لے جائے۔ جب سالار طریف اپنے دستوں کے ساتھ سیوستا کے قریب پہنچا تو جولین نے باہر آ کر اس کا شاہانہ استقبال کیا اور طریف سے کہا کہ وہ قلعے کے اندر اس کے محل کے ایک کمرے میں قیام کرے۔ کاؤنٹ جولین، سالار طریف نے کہا، ہمارے ہاں سالار اپنے آپ کو اپنے لشکر کے کسی ایک سپاہی سے بھی بلند و برتر نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے الگ رہے۔ میدان جنگ میں سالار اور سپاہی ایک ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب برتری اور کمتری کو تسلیم نہیں کرتا۔ آپ ہمیں نماز پڑھتے دیکھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ صف در صف کھڑے ان مسلمانوں میں عہدیدار کون اور سپاہی کون ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ملازم اگلی صف میں ہوتے ہیں اور ہم پچھلی صفوں میں۔ سالار کو یہ سعادت حاصل ہے کہ امامت کے فرائض وہ ادا کرتا ہے۔ آپ اندلس کو فتح کر لیں گے، جولین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہی اسلام کی طاقت ہے جو آپ نے بیان کر دی ہے۔ ہمارے سالار سپاہیوں کو اپنے ذاتی ملازم سمجھتے پھرتے ہیں، پھر بھی میرے محل کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ پھر وہ رات آئی جب جولین کی فوج سیوستا کے ساحل پر بادبانی کشتیوں میں سوار ہو رہی تھی اور سالار طریف کے دستے تیار ہو کر ساحل پر پہنچ گئے تھے۔ سمندری مسافت صرف 12 میل تھی۔ جولین کی جنگی کشتیوں کے ملاح تجربہ کار تھے۔ سمندر پرسکون تھا، ہوا تیز تھی اور موافق بھی۔ ملاحوں نے متوقع وقت سے پہلے جولین کی فوج کو اندلس کے ساحل پر پہنچا دیا۔ کمان اوپاس کے ہاتھ میں تھی۔ جولین ساحل پر کھڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں فلورینڈا اور میری کھڑی تھیں۔ فوج کی فلورینڈا نے باپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا کیے رکھا تھا۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ مردانہ کپڑے پہن کر اپنی فوج کے ساتھ اندلس جائے گی۔ اس نے باپ کا جنگی لباس نکال لیا تھا، ڈھال اور تلوار بھی تیار کر لی تھی، لیکن جولین اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ماں بھی اسے روک رہی تھی۔ کیا میں شہسوار نہیں؟ فلورینڈا چیخ چلا کر کہتی رہی۔
کیا میں برچی اور تلوار نہیں چلا سکتی؟ کیا میری کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوا میں ضائع ہو جاتے ہیں؟ ماں اور باپ اسے بتا رہے تھے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے، لیکن جب دشمن برچیاں اور تلواریں لے کر میدان میں آتا ہے تو اپنی برچی اور تلوار سنبھال کر اور دیکھ کر چلانی مشکل ہو جاتی ہے، اور کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوا میں ضائع ہونے سے لگتے ہیں۔ لڑنا اور مرنا مردوں کا کام ہے۔ بے آبرو میں ہوئی ہوں، فلورینڈا نے کہا۔ اندلس پر پہلی انتقامی ضرب میں تو مجھے شامل ہونے دو۔ باپ نے اسے اس وعدے پر روک لیا تھا کہ جب مسلمان حملہ کر کے شاہ ریڈرک کو شکست دے دیں گے تو وہ موسیٰ بن نصیر سے کہے گا کہ ریڈرک کو زندہ پکڑ کر اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر فلورینڈا اسے اپنے ہاتھوں قتل کر سکتی ہے۔ فلورینڈا مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی فوج کو الوداع کہنے اپنے باپ کے ساتھ ساحل تک گئی۔ وہاں اسے مسلمان سالار ابو ذروہ طریف نظر آ گیا۔ باپ نے اس سالار کے ساتھ اس کا تعارف کروایا تو فلورینڈا طریف کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اسے اس کے باپ سے اجازت لے کر دے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ چلی جائے۔ تمہارا باپ شاید تمہیں اجازت دے دے، سالار طریف نے کہا، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ہم عورتوں کی عزت اور آبرو پر جانے دینے والے عورتوں کو دشمن کے سامنے میدان میں کیسے بھیج دیں؟ آدھی رات کے بعد اندلس کے جنوبی ساحل کے ایک قصبے میدن سپانو کے لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ساحل کے ساتھ فوجی چوکیاں بھی تھیں جن میں فوجی موجود تھے جو کبھی کے سو گئے تھے۔ جن سنتریوں کو جاگتے رہنا تھا وہ کہیں کھڑے کہیں بیٹھے اونگ رہے تھے۔ انہیں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سیوستا اندلس کا دروازہ ہے اور اس دروازے پر بڑا مضبوط قلعہ اور جولین کی فوج موجود ہے۔ خطرہ مسلمانوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ وہ سیوستا کا راستہ چھوڑ کر کسی دور کے ساحلی مقام سے آ سکتے تھے، لیکن عربوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جہاز رانی سے واقف نہیں اور سمندری لڑائی لڑنے کا بھی انہیں تجربہ نہیں۔ یہ تھی بھی حقیقت۔ وہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، سال 92 ہجری تھا۔ عربوں کو ابھی سمندری لڑائی لڑنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اندلس کی ساحلی فوج بے فکر تھی۔ جولین کی کشتیاں میدن سپینو سے ذرا دور رکیں۔ فوج حکم کے مطابق خاموشی سے کشتیوں سے اتری۔ اس کا کمانڈر اوپاس جانتا تھا کہ فوجی چوکیاں کہاں کہاں ہیں۔ اس نے اپنے دستوں کو ان چوکیوں پر حملہ کرنے کے لیے تقسیم کر دیا اور تیز رفتار حملے کا حکم دے دیا۔ سنتریوں نے اپنی طرف سائے سے بڑھتے دیکھے، لیکن یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ یہ کون آ رہے ہیں ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ چوکیوں میں سوئے ہوئے فوجیوں کو اٹھنے کی مہلت ہی نہ ملی اور وہ مارے گئے۔ چوکیاں دور دور پھیلی ہوئی تھیں۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے پہلے ان کا صفایا کر دیا گیا۔ ان میں سے کوئی ایک بھی بھاگ نہ سکا جو کسی بڑے شہر تک پہنچ کر اطلاع دے سکتا کہ کسی فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ صبح طلوع ہوتے ہی جولین کی فوج 2-3 قصبوں میں داخل ہو گئی۔ حکم کے مطابق فوج نے لوٹ مار شروع کر دی۔ جولین نے حکم دیا تھا کہ کوئی گرجا گھر کھڑا نہ رہنے دیا جائے۔ اس کے فوجیوں نے بعض گرجوں کو آگ لگا دی اور بعض گرجے گرا دیے۔ شام تک سیوستا کی فوج نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا۔ کوئی خوبصورت اور جوان لڑکی نظر آئی تو اسے بھی اٹھا لیا، اور جس طرح یہ فوج بڑی کشتیوں میں آئی تھی اسی طرح کشتیوں میں سوار ہو کر واپس سیوستا پہنچ گئی۔ جولین نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ یہ اعلان کیا جائے کہ یہ سیوستا کی فوج ہے۔ چنانچہ اس کے فوجی لوٹ مار کے دوران یہ اعلان کرتے رہے۔ جب فوج واپس آئی تو جولین نے موسیٰ بن نصیر کے سالار طریف سے پوچھا کہ اسے یقین آیا ہے یا نہیں کہ وہ ریڈرک کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ آپ سالار ہیں، جولین نے طریف سے کہا۔ کیا میں نے اپنے لیے خطرہ پیدا نہیں کر لیا کہ ریڈرک سیوستا پر جوابی حملہ کرے گا؟ اسے حملہ کرنا چاہیے، سالار طریف نے کہا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا باج گزار اس کے ملک میں آ کر اس کی فوج کا قتل عام اور شہریوں کے گھروں کا صفایا کر جائے؟ لیکن کاؤنٹ جولین، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ میرے یہ دستے یہیں رہیں گے اور ساحل پر ہر وقت چوکس رہیں گے۔ آپ فوری طور پر ہمارے امیر موسیٰ بن نصیر کے پاس جائیں اور دوستی کا باقاعدہ معاہدہ کر لیں، پھر اس کی اطلاع شاہ اندلس ریڈرک تک پہنچا دیں۔ دوستی کا معاہدہ ہو گیا۔ موسیٰ کو یقین تو آ گیا تھا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا، لیکن وہ اس یقین کو مکمل طور پر پختہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اندلس کے ساحل سے کچھ دور ایک جزیرے ایگسی راس کا انتخاب کیا اور اس پر حملے کا پلان بنایا۔ اس میں اس نے اپنی فوج کے ساتھ جولین کی فوج کو بھی شامل کر لیا۔ اس مشترکہ فوج کے حملے سے موسیٰ ایک تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جولین اور اس کی فوج کس حد تک قابل اعتماد ہے، اور یہ جائزہ بھی لینا تھا کہ اندلس کی فوج لڑنے میں کیسی ہے اور اس کے کمانڈر فن حرب و ضرب میں کیسے ہیں۔ موسیٰ نے اس مشترکہ فوج کی کمان سالار ابو ذروہ طریف بن مالک المعافری کو دی۔ ابن مالک موسیٰ نے سالار طریف کو آخری ہدایات دے کر کہا، خود بھی دیکھنا اور اپنے نائبین کو بھی کہہ دینا کہ جولین کی فوج کے کمانداروں کو دیکھتے رہیں کہ
ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لڑنے میں جرت مند ہے یا بزدل۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، جولین اپنی فوج کے کمانداروں سے کہہ رہا تھا، مسلمانوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دینا کہ جولین کی فوج بزدل ہے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے مسلمانوں کو یہ شک ہو کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کے امیر کو ابھی ہم پر اعتبار نہیں آیا۔ یاد رکھو، اپنی آن پر جانیں قربان کر دینے والے بہادر دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ تم ایک دھوکہ باز سے انتقام لینے جا رہے ہو۔ وہ دھوکہ باز اندلس کا بادشاہ ریڈرک ہے۔ تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ریڈرک ہمارا دشمن ہے۔ تم اس پر ایک وار کر چکے ہو۔ میں ایک ہی بات پر زور دوں گا کہ مسلمانوں کو یہ تاثر نہ دینا کہ تم بزدل اور دھوکے باز ہو۔ وہ جولائی 710 عیسوی کی ایک رات سے جنم لینے والی ایک شہر تھی جس کی تاریکی میں موسیٰ بن نصیر اور جولین کی فوج بڑی جنگی کشتیوں میں سوار ہوئی۔ کسی بھی تاریخ میں جولین کی فوج کی تعداد نہیں لکھی۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد 400 پیادے اور 100 گھڑ سوار تھے۔ ایکچولی راس بہت بڑا جزیرہ نہیں تھا، یہ بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ جاسوسوں کے ذریعے پہلے معلوم کرا لیا گیا تھا کہ وہاں اندلس کی کتنی فوج ہے اور کہاں کہاں ہے۔ کشتیاں ایسے کنارے پر روکی گئیں جہاں درختوں اور ہریالی سے ڈھکی ہوئی بلند ٹیکریاں تھیں۔ ادھر سے جزیرے کی فوج کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی فوج اتر رہی ہے، لیکن سالار طریف اور جولین کے دستے اپنے آپ کو دشمن سے چھپا نہ سکے۔ یہ کشتیاں جب کھلے سمندر میں جزیرے کی طرف جا رہی تھیں تو جزیرے کے لوگوں کو دور سے نظر آ رہی تھیں۔ کشتیاں کنارے لگیں، ان میں سے گھوڑوں کو اتارا گیا، پیدل فوج بھی اتری۔ سوار ابھی گھوڑوں پر سوار نہیں ہوئے تھے اور پیادے ابھی پیش قدمی کی ترتیب میں نہیں آئے تھے کہ ٹیکریوں سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگیں۔ تیر انداز درختوں کے پیچھے گھنے درختوں کی شاخوں اور پتوں میں ہری بھری جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اندلس کے ایک ساحلی علاقے پر جولین کی فوج ایک حملہ کر چکی تھی، اس لیے ساحلی علاقوں اور جزیروں میں فوج چکنی اور تیار رہنے لگی تھی۔ سالار طریف نے گھڑ سواروں کو جو تیر سے بچنے کے لیے بکھر گئے تھے حکم دیا کہ گھڑ سوار ٹیکریوں کو گھیرے میں لے لیں، لیکن تیروں کی زد سے دور رہیں۔ پیادے پہلے ہی ادھر ادھر ہو گئے تھے، زیادہ تعداد پیچھے سمندر میں چلی گئی، بعض کشتیوں میں جا چھپے، سامنے صرف زخمی رہ گئے۔ جولین کے دستوں کا کمانڈر اوپاس تھا۔ اس نے بھاگ دوڑ کر اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں حکم دیا کہ ٹیکریوں کے اطراف سے عقب سے اوپر جائیں۔ سپاہی دوڑ پڑے، تیر انداز سامنے یعنی سمندر کی طرف تیر برسا رہے تھے۔ اوپاس کے سپاہی دائیں بائیں اور پیچھے سے ٹیکریوں پر درختوں، جھاڑیوں اور گھاس کی اوٹ میں جانے لگے تو تیر اندازوں کے رخ بدل گئے، بلکہ رخ تقسیم ہو گئے۔ اوپاس اپنے سپاہیوں کو للکار رہا تھا اور سپاہی بڑی جرت سے تیروں کے سامنے اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ سالار طریف نے اوپاس کے سپاہیوں کی یہ بے خوفی دیکھی تو اس نے اپنے دستے کے تیر اندازوں سے کہا کہ وہ ٹیکریوں کے نیچے جو درخت ہیں ان پر چڑھ جائیں اور دشمن کے تیر اندازوں کو نشانہ بنائیں۔ مسلمان تیر انداز درختوں پر چڑھنے لگے تو چند ایک دشمنوں کے تیروں سے زخمی ہو کر گرے، باقی تیر انداز درختوں پر جا کر ٹیکریوں پر تیر پھینکنے لگے۔ جزیرے کے تیر انداز بھاگنے لگے، لیکن ٹیکریاں سواروں کے نرغے میں تھیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بھاگ سکا۔ جزیرے کی باقی فوج حملہ آوروں کے مقابلے کے لیے تیار تھی۔ سالار طریف نے اپنے گھڑ سواروں کو ٹیکریوں کے پیچھے چھپا کر ان کے کمانداروں کو ایک اشارہ بتایا اور کچھ ہدایات دی۔ دونوں فوجوں کا تصادم ہوا، اندلس کی فوج جلدی منہ موڑنے لگی۔ سالار طریف نے اپنے چھپے ہوئے سواروں کو اشارہ دے دیا۔ سوار بہت تیزی سے ٹیکریوں کے پیچھے سے نکلے اور سرپٹ گھوڑے دوڑاتے دشمن کے عقب میں چلے گئے۔ واپس آ کر سالار طریف نے موسیٰ بن نصیر کو بتایا کہ جولین دھوکہ نہیں دے رہا اور اس کے فوجی بے جگری سے لڑے ہیں۔ اس نے دوسری بات یہ بتائی کہ اندلس کی فوج میں لڑنے کا جذبہ کمزور ہے اور اس کی قیادت میں بھی کوئی ایسی خوبی نہیں جس سے ہم پریشان ہو جائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر حملے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جولین ایک نو مسلم مغیثر رومی کو ساتھ لیے موسیٰ کے پاس آیا۔ مغیثر رومی گوت تھا۔ جولین مسلمان فوج کے ساتھ اندلس جانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ مغیثر رومی کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ موسیٰ بن نصیر پسو پیش کرنے لگا تھا۔ موسیٰ، جولین نے کچھ شکایت اور کچھ غصے کے لہجے میں کہا، کیا اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آیا؟ مجھے کچھ ایسا ہی شک تھا۔ میں تم پر اپنا اعتماد پختہ کرنے کا ایک اور ذریعہ ساتھ لایا ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ سیوستہ سے خاصا بڑا قافلہ آیا تھا جس میں اس کے ملازم تھے، محافظ تھے، فاجی اور شہری مشیر تھے، اور اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں۔ جولین واپس موسیٰ کے کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ دو بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کا حسن غیر معمولی تھا، ان کے بدن مسحور کر دینے والی کشش والے تھے۔ یہ میری بیٹیاں ہیں، جولین نے کہا۔ یہ فلورینڈا ہے اور یہ اس کی بہن میری ہے۔
میں ان دونوں کو یرغمال کے طور پر تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہ میری عزت اور آبرو ہیں. فلورینڈا میری وہ بیٹی ہے جس کے لیے میں نے اپنے ایک طاقتور اور پرانے دوست کو دشمن اور ایک پرانے دشمن کو دوست بنا لیا ہے. تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے اپنی غیرت سے دیوانہ ہو کر اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے کہ اتنے طاقتور بادشاہ کے ملک پر حملہ کیا اور پھر تمہاری فوج کے ساتھ اپنی فوج کے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیے. موسیٰ بن نصیر، میں اپنی یہ غیرت آج تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اگر میں نے یا مغیث نے تمہاری فوج کو معمولی سا بھی دھوکہ دیا تو میری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لینا یا انہیں وحشی بربروں کے حوالے کر دینا. کسی بھی مورخ نے یہ تفصیل نہیں لکھی کہ موسیٰ نے جولین کی اس پیشکش کو ٹھکرایا تھا یا نہیں، یا مزید کیا باتیں ہوئی تھیں. تاریخ میں یہی آیا ہے کہ جولین نے اپنی دونوں بیٹیاں یرغمال میں دے دی تھیں، لیکن شاید موسیٰ نے یہ بات قبول نہ کی. جولین نے دوسری پیشکش یہ کی تھی کہ وہ اپنی تمام فوج موسیٰ کی فوج کے ساتھ اندلس بھیجے گا. موسیٰ نے یہ پیشکش دو ٹوک الفاظ میں ٹھکرا دی تھی. البتہ اتنی ہی مدد اور اتنا ہی تعاون مانگا کہ سیوستا مسلمان فوج کی رسدگاہ ہوگی اور وقتاً فوقتاً اندلس کو جانے اور وہاں سے آنے والے مجاہدین کو سیوستا قلعے میں کھانے پینے کی، آرام اور دیگر ضروریات پوری کرنے کی سہولت حاصل ہوگی. پھر جولین سے یہ مدد مانگی گئی کہ اندلس کے ساحل تک پہنچنے کے لیے کشتیاں اور بحری جہاز جولین دے. جولین نے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اس کی فوج کمک کے طور پر ہر وقت تیار رہے گی. موسیٰ بن نصیر نے اسی روز خلیفہ ولید ابن الملک کے نام ایک پیغام لکھوا کر قاصد کے ہاتھ دمشق بھجوا دیا. خلیفہ اندلس پر حملے کی اجازت تو پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن موسیٰ دور اندیش آدمی تھا. اس نے دیگر باتوں کے علاوہ خلیفہ کو لکھا، اندلس پر فوج کشی کی ایک بار پھر اجازت لینے میں وقت ضائع کرنا مجھے مناسب نہیں لگا، لیکن آپ نے ہندوستان میں جو لشکر بھیجا ہے اس کی ضروریات ایسی صورت پیدا کر سکتی ہیں کہ میں اندلس کی مہم ملتوی کر دوں. ہو سکتا ہے دو محاذ آپ کے لیے دشواریاں اور ایسے مسائل پیدا کر دیں کہ دونوں محاذ کمزور ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک کمزور ہو جائے. خلیفہ ولید نے نہایت حوصلہ افزا جواب دیا. اس نے لکھا کہ اللہ کا نام لو اور تمام تیاریاں مکمل کر کے لشکر کو روانہ کر دو. سالار کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا. سالار کا انتخاب ایک مسئلہ تھا. موسیٰ کچھ وجوہات کی بنا پر سالار طریف کو سالار اعلیٰ نہیں بنانا چاہتا تھا. ایک وجہ یہ تھی کہ فوج کی نفری تقریباً 100% بربر تھی. موسیٰ نے سوچا نہیں تھا کہ سالار اعلیٰ بربری ہو اور عربی سالار اس کے ماتحت ہوں. اس وقت بربروں میں سے چند ایک آدمی ایسے نکل آئے تھے جو جنگی قیادت کی اہلیت رکھتے تھے. انہوں نے فوج میں کمانداری کے عہدے حاصل کر لیے تھے. ان میں ایک طارق بن زیاد تھا. موسیٰ کا ذہن دور پیچھے چلا گیا جب بربروں کے بیشتر قبائل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور عربوں کے خلاف جنگ و جدل میں سرگرم رہتے تھے. موسیٰ نے یہاں بہت سی لڑائیاں لڑیں اور پیار و محبت اور بھائی چارے کے حربے بھی استعمال کیے تھے. اس دور میں بربر گرفتار بھی ہوئے اور ان میں بعض کو اعلیٰ حکام نے غلاموں یا ملازموں کے طور پر رکھ لیا. موسیٰ کو ایک نوجوان بربر اتنا اچھا لگا کہ اسے اپنے پاس رکھ لیا. اس کی حیثیت غلام جیسی تھی. موسیٰ نے اس کی باتیں سنی اور اسے کام کرتے دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان کوئی عام سی نسل کا بربر نہیں. اس کے بال سرخی مائل اور چہرے کا رنگ کھلتا ہوا سا تھا. ایک روز موسیٰ نے اس سے اس کے باپ دادا کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ڈنڈال کی نسل سے ہے. ڈنڈال بربروں کا ایسا قبیلہ تھا جو دوسرے قبائل سے ہر لحاظ سے بہتر تھا. موسیٰ کا یہ غلام ذہانت کے لحاظ سے یقیناً برتر تھا اور اس کی زیادہ تر دلچسپی عسکری مشاغل میں تھی. گھڑ سواری میں وہ مہارت رکھتا تھا. تیر اندازی اور تیغ زنی میں وہ طاق تھا. بربروں کے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے جب موسیٰ فوج لے کر جایا کرتا تو یہ غلام اس کے ساتھ ہوتا تھا. سیوستا کے محاصرے میں بھی وہ موسیٰ کے ساتھ گیا تھا. موسیٰ نے دیکھا کہ یہ غلام صرف خدمتگار نہیں، یہ تو کبھی کبھی موسیٰ کو جنگی چالوں کے مشورے بھی دیا کرتا تھا. اس نے عربی زبان مادری زبان کی طرح بولنی شروع کر دی تھی. موسیٰ نے اسے آزاد فوج میں ایک عہدہ دے دیا اور دیکھا کہ اس میں قیادت بلکہ جارحانہ قیادت کے اوصاف پائے جاتے ہیں. موسیٰ نے میدان میں آزمایا اور ایک دستے کا کماندار بنا دیا. پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ نائب سالاری کے عہدے تک جا پہنچا. اس نے اس سے بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور موسیٰ نے اس کا نام طارق اور اس کے باپ کا نام زیاد رکھا تھا. اب جب اندلس پر حملے کی قیادت کا مسئلہ موسیٰ کے سامنے آیا تو موسیٰ کی نظر بار بار اس آزاد کیے ہوئے غلام طارق بن زیاد پر ہی جا رکتی تھی. اس میں موسیٰ کو سب سے بڑی خوبی یہ نظر آتی تھی کہ وہ جار سالار تھا. دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।